فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون صدق اللہ العظیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اس رب نے چند منٹ کے لیے ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، میری اور آپ کی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بہت مشغولیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ لوگوں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 3 احسان کیے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا نمبر اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تیسرے نمبر کا جو احسان ہے وہ ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 احسانات ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں ذرا سی بھی اگر لچک آتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں ذرا سی اگر لچک آئی، ایمان نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اگر ہمارے ذہن میں ذرا سی بھی لچک آتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ذرا سا اگر شک اور شبہ ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ اور ایسے قرآن کریم جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اگر ذرا سا بھی کسی بھی لچک آتی ہے ہمارے ذہن اور دماغ اور ہمارے خیالات میں تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، ہمارے باپ آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کہاں تخلیق فرمائی؟ ان کی جنت کے اندر۔ کہاں تخلیق فرمائی ہے؟ جنت کے اندر۔ اور زمین کے اوپر نہیں بنایا ہے، سامان جو بنانے کا لیا گیا وہ زمین سے لیا گیا۔ مٹی زمین کی ہے، زمین سے لی گئی، آگ زمین سے لی گئی، ہوا زمین سے لی گئی، اور پانی زمین سے لیا گیا۔ چاروں چیزوں سے ملا کر کے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر تخلیق فرمائی۔ فرمائی نہیں؟ فرمائی۔ زمین کے اوپر نہیں بنایا۔ اب میں عاجزانہ اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی سے ایک سوال یہ ہے کہ اے باری تعالی، اے اللہ تبارک و تعالی، اے خالق کائنات کے مالک، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بنا دیتے؟ جب سامان زمین کا ہے اور زمین پر اس کو رہنا ہے تو پھر زمین پر بنا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس لیے تخلیق فرمائی تاکہ یہ معلوم ہو جائے ہر انسان کو، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بنایا۔ اب سنو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا، اور پھر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر پیڑ پودے لگائے، اور ان پیڑ پودوں کے لیے کیا ہے؟ پھلنا ہے، پھولنا ہے، بڑھنا ہے۔ جب وہ پودا پھلے گا، پھولے گا، بڑھے گا تو ایسی صورت میں اس کو رزق چاہیے۔ اب یہ پودا چل نہیں سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے،
अपनी रोजी तलाश नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पेड़ पौधों की रोजी को उसकी जड़ तक खुद पहुंचाया। रोजी पेड़ पौधों की खुद उसकी जड़ में जाती है। अगर उसे किसी चीज की पानी की जरूरत होती है तो पानी उसकी जड़ में खुद जाता है, और अगर उसे मिट्टी की जरूरत होती है तो मिट्टी जाए, अगर उसे सोने की जरूरत होती है सोना उसकी जड़ में खुद जाता है, लोहे की जरूरत पड़ती है लोहा खुद जाता है। फिर इस चीज से वो फलता है, फूलता है, बढ़ता है। दूसरी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हैवान बनाए, जानवर बनाए। जानवर भी फलता है, फूलता है, बढ़ता है, और इसको भी ग़िज़ा चाहिए, इसको भी रोजी चाहिए, लेकिन ये चल सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रोजी को, ये रोजी खुद तलाश करेगा, ये शिकार अपना मनपसंद खुद खाएगा, और जिसका चाहे खाएगा, जहां से चाहे खाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। जानवर का ये खाएगा, जिसका चाहे खा ले, जहां से चाहे खा ले, जितना चाहे खा ले, और जो कुछ चाहे खा ले, मनपसंद खा ले, जिसका चाहे शिकार कर ले, कोई हिसाब और किताब नहीं। फलता है, फूलता है, बढ़ता है। तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर जो भेजा है मखलूक में, वो है हजरत इंसान। हजरत इंसान फलता है, फूलता है, बढ़ता है। मैं जो तमहीद बांध रहा हूं, फिर उसके बाद आपको जो समझाना है, ये चंद मिनट के लिए। फलता है, फूलता है, बढ़ता है। लेकिन हैवान और इंसान को हैवान से अफजल बनाया है, इसको फजीलत बख्शी है। सवाल ये होता है, इसको फजीलत क्यों बख्शी है? हालांकि ये भी चलना जानता है, ये भी अपना शिकार करना जानता है। इसी तरीके से इंसान भी तो कर सकता है, इंसान भी तो अपनी मन पसंद जहां से चाहे खा सकता है, जहां जिसका चाहे खा सकता है, और ये भी चलकर जा सकता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान के लिए कानून बनाया है। इसके जो मुआमलात होंगे वो कानून के दायरे में होंगे, और इसको फजीलत जो बख्शी है इस वजह से कि इसके अंदर अकल है, शऊर है। जानवर के अंदर अकल और शऊर नहीं है, इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल रखी है, शऊर रखा है। इसकी जिबल्लत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीजें रखी है। वो ऐसा नहीं कि जहां से चाहे खा ले, जिसका चाहे खा ले, जहां चाहे ख्वाहिशात पूरी कर ले। जानवर तो कर सकता है, जहां चाहे ख्वाहिशात पूरी कर ले, जिसका चाहे खा ले, जिसका चाहे चुरा ले, और वो तो खुलेआम कोई देखता है देखे, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है जानवर। इंसान के लिए ऐसा नहीं, इसको अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है, इसको समझ दी है। इसलिए ये कानून के दायरे में अपने मामलात और अपनी जिंदगी को गुजारेगा। बारी ताला कानून कौन सा होना चाहिए? क्या हम कानून अमेरिका से ले ले, मगरिबी तहजीब से ले ले, या हम कानून किसी दूसरे से ले ले? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं नहीं, कानून तुम्हारे लिए जन्नत का होगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हें जन्नत में बनाया, तुम्हारे बाप आदम को जन्नत के अंदर बनाया, तुम्हें असल ठिकाना वो है, जन्नत से तुम्हें जाना है, फिर जन्नत में तुम्हें वापस आना है। इसलिए जब जन्नत में तुम्हें वापस आना है तो कानून भी जन्नती चलेगा। अब ये नमाज पढ़ना, रोजे रखना, अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, उनको खत्म नबूवत का सरताज मानना, ये सारी चीजें कानून हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के। हम कानून अमेरिका से नहीं लेंगे, मगरिबी तहजीब से नहीं लेंगे, किसी इंजीनियर से नहीं लेंगे, आज के झूठे मेहंदी से नहीं लेंगे। हम कानून अल्लाह से लेंगे, कुरान से लेंगे, सहाबा से लेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त दो फितने उठे हुए हैं, मैं आपको उसके लिए बताने के लिए आया हूं। एक फितना है मिर्जा इंजीनियर का, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मलऊन बदबख्त। आज हमारा नौजवान तबका नहीं है, यहां कुछ बैठे हुए हैं हमारे जो मोबाइल चलाते हैं, अक्सर हमारा नौजवान बैठा हुआ है पाकिस्तान में मिर्जा, और उसके बयानात सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सुने जा रहे हैं। वो इंजीनियर है, ना वो कहीं का फारिग है, ना कोई आलिम है, ना हाफिज है, कुरान सामने रख रखी है, कुर्सी पर बैठा हुआ है,
اور اتنے بیانات اس نے چھوڑ رکھے ہیں، اور ہر صحابہ کے اوپر وہ بولا ہے ملعون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ بولا ہے، اور نہ جانے کس کس کے اوپر بولتا ہے۔ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، قرآن بھی اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کے اعراب اس کو صحیح نہیں پڑھنے آتے ہیں، بس ٹرانسلیشن جو ہمارے بزرگوں نے انگلش میں کیا تھا قرآن کا، یا ہندی میں کیا تھا، یا اردو میں کیا تھا، اس ٹرانسلیشن کو سامنے رکھ کر فتوے دے رہا ہے، بس بیٹا فتوے دے رہا ہے۔ وہ ملعون پکا کافر ہے۔ جو صحابہ کے اوپر تنقید کرے، جو صحابہ کے فتووں کے اوپر بولے، جو کسی مسائل کے اوپر بولے، کیا انجینئر کیا جان سکتا ہے کہ کسی مسئلے کو؟ انجینئر کو پتا ہے بھائی بلڈنگ بنانا ہے، لیکن وہ قرآن کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ اگر کسی نے کہہ دیا ہاں وہ ٹھیک ہے، اس کا ایمان خارج ہو جائے گا۔ ہمارا نوجوان طبقہ اکثر اسی کا بیان سن لے۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو یہ وبا پھیل رہی ہے، اور ہمارے نوجوان طبقوں کے پاس جو چیز جا رہی ہے، اور اس سے پھر وہ مرتد کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں۔ جس لائن سے برائی پھیل رہی ہے، اسی لائن سے میں اچھائی پھیلا کر کے اس برائی کو روکنا چاہتا ہوں، اور اپنے مسلمان طبقے کو جو ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں ان کے لیے تڑپ کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ کون فکر کرے گا ان کی؟ اس لیے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس قادیانیت کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کبھی محدث کہتا ہے، کبھی مفسر کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی پتا نہیں، عربی بالکل جانتا نہیں ہے، اردو میں بولتا ہے، عربی کا کچھ پتا نہیں ہے اس کو، اعراب کیسے لگانا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو، قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، نوجوان طبقے کو۔ آج کل کیونکہ پڑھا لکھا ماڈرن زمانہ چل رہا نا، تو اس لیے کہ 91 90 اس طرح انگلش میں نمبر بتاتا ہے آیت کا، اور مسئلے کا بھی نمبر بتاتا ہے، اس لیے نوجوان طبقہ کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ اچھا بول رہا ہے، کیونکہ نمبر بتا رہا نا کہ 31 32 یا 91 92 اس طرح کر کے جو نمبر بتا رہا ہے۔ اب سارا نوجوان طبقہ ہمارا انگلش پڑھ رہا ہے، جو آج کی نئی مول ہے، اب ایک دم سے وہ سمجھتی ہے بھائی یہ آدمی دیکھو نمبر حوالے کے ساتھ دے رہا ہے، اس لیے اس کا بیان صحیح ہے، اور اس کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گھروں میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے نوجوان بھائی ہیں، آپ کے نوجوان محلے کے اندر رہتے ہیں، ان کو ذرا ایک بار ان سے پوچھو، بھلا یہ بتاؤ بیان کس کا سنتے ہیں؟ بیان اس ملعون کا مت سنیں، کوئی بھی کلپ مت سنیں، آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اس کے جال میں اگر پھنس گئے تو تمہارا ایمان چلا جائے، تمہارے بچے مرتد ہو جائیں گے، بہنیں مرتد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کوئی بات نہیں، سن لو، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ویڈیو کو آپ گھر میں، یہ کل کو ابھی ڈل جائے گی تھوڑی دیر میں، تو کل کو سن لیں گے سب گھروں میں۔ تو اس لیے اس چیز سے بچے۔ میں نے جمعے کے اندر بھی اپنے یہاں بیان کیا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں بھی کچھ بچے حافظ بنے ہوئے، جو حافظ قرآن ہیں، قرآن پڑھ لیے، حافظ بن گئے ہیں، وہ اس کا ہی بیان سن رہے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وہ کچھ نہیں ہے، اس کا جو نبی تھا، اس کا جو نبی تھا مرزا غلام ملعون، اس کی جب موت آئی تھی تو پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا تھا، پاخانے میں منہ رکھا ہوا تھا جب وہ اس کی موت آئی تھی۔ تو ایسا نبی ہو سکتا ہے؟ اور میں ابھی پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، یہ سب جو ہے یہودیوں کی چال تھی، اس کو بنا کر آگے کھڑا کرنا کہ تو نبوت کا دعویٰ، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایک تو یہ آیت ہے، ایک ما کان محمد ابا احد من رسول ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جو اس میں خاتم النبیین کا جو لقب ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے کہا کہ دیکھو، آپ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اب میں ان کے بعد نبی آیا ہوں۔ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے پیچھے ہمارے اس علاقے میں تو کم ہیں،
ساؤتھ کے علاقے میں بہت زیادہ قادیانی ہے، اسی کے فوٹو گھر میں لگا رکھے ہیں، اسی کی سب چال پر چلتے ہیں، سب کچھ اسی کے طرف چل رہے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پاکستان کے اندر جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے کہا، چیلنج کیا کہ دیکھ اگر تو سچا نبی ہے اور میں اپنے سچے نبی کو ماننے والا ہوں تو ایسی صورت میں اس مینارے پر چڑھ جا اور وہاں سے کود جا، جو بھی مر گیا وہاں سے کود کر کے، جو مر گیا وہ جھوٹا ہے اور جو زندہ رہ گیا وہ سچا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ایسی صورت میں بالکل نہیں چڑھا اس مینارے پر، اسے معلوم تھا کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو جب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں آئے دیوبند حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ایسی بات کہہ دی تھی، اگر خدا نہ خواستہ وہ چڑھ جاتا اور تم بھی چڑھ جاتے اور تمہاری موت آ جاتی تو ایسی صورت میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اگر تمہاری موت آ جاتی تو پھر ہمارا کیا ہوتا۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ پہلے تو استاذ کی باتیں سنتے رہے، جب استاذ نے بات کہہ دی اس کے بعد کہا کہ حضرت مجھے معلوم تھا کہ وہ چڑھے گا ہی نہیں، جو جھوٹا ہے وہ چڑھے گا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں وہ سب اسی کی لائن سے آدمی ہیں، وہ انجینئر ہیں، اسے کوئی عطا پتہ نہیں ہے شریعت کیا ہے، علم کیا ہے، نبی کیا ہے، اور صحابہ کے کیا مقام ہے، علماء کا کیا مقام ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی باتوں میں مت آؤ کہ اس نے قرآن سامنے رکھا ہے، حدیثوں کی کتاب سامنے رکھ رکھی ہے، اور وہ ایسی صورت میں نمبر آپ کو بتا کر جو بتا رہا ہے اردو میں بول کر کے، تو اس صورت میں اس کے طرف مت جاؤ، اس سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ میں نے شروع میں کیا بات کہی تھی؟ ذرا سی بھی لچک آ گئی کسی حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ذرا سی بھی اگر لچک آ گئی، ایمان ختم، نکاح بھی ٹوٹے گا، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات، دوسرا فتنہ ہے شکیل، جو ہمارے ہندوستان کے اندر پورے زور پر چل رہا ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ ان کی باقاعدہ جماعت ہے۔ شکیل بن حنیف کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ شکیل جو ہے یہ بہار کا رہنے والا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کبھی کہتا ہے میں مہندی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اپنے آپ کو بس یہ بتا کر کے۔ اور بہت لوگ جیسے ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو آ کر کے وہ جماعت جو ان کی کام کر رہے ہیں، جو ان کے آدمی، ایسے آدمی کو بیٹھا کر کے سمجھائیں گے، پھر یہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی کے قائل ہو گئے، اور جو اس کا قائل ہو گیا وہ کافر ہے، اس کا جو قائل ہو گیا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ جھوٹا مہندی ہے۔ مہندی علیہ السلام مدینے کے اندر پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف میں حدیث ہے کہ وہ میرے نسب میں تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، یعنی میرے نام کے ساتھ ان کا نام ہوگا، میرے باپ کے نام کے ساتھ ان کا نسب ہوگا، نام ہوگا۔ تو ایسی صورت میں وہ مہندی جو ہے مدینے میں پیدا ہوں گے۔ جب مدینے کے اندر لوگوں کے اندر یہ باتیں آنے لگے گی کہ مہندی علیہ السلام آ گئے ہیں، تو پھر وہ اپنے چھپ کر کے مکہ مکرمہ آئیں گے، پھر وہ طواف کرتے ہوں گے اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان لیں گے یہ مہندی۔ اور یہ بہار میں ملعون پیدا ہونے والا، دربھنگا میں پیدا ہونے والا اپنے آپ کو مہندی کہتا ہے، بہار میں پیدا ہونے والا، دربھنگا میں پیدا ہونے والا اپنے آپ کو مہندی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بیت المقدس کے مینارے پر اتریں گے، دمشق وہ جو مسجد ہے اس کے مینارے پر اتریں گے، اور یہ ملعون پیدا ہو رہا ہے بہار میں، اور وہ آسمانوں پر زندے ہیں، وہ اتریں گے، ہمارا عقیدہ ہے وہ اتریں گے مینارے پر۔ جس وقت حضرت مہندی آ جائیں گے، اور مہندی علیہ السلام وہ اپنے آپ کو دونوں کہہ رہا ہے، مہندی بھی اور عیسیٰ بھی، کہ میں ہی مہندی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اور اس کے ماننے والے، میں نے رات سنا، اس کے ماننے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مہندی اور عیسیٰ آ گیا، تم اپنا ڈھونڈ لو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسا نوجوان طبقہ نہیں جو ہمارا باہر پھر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو 5 وقت کے نمازی آدمی ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں بات، جن کے لمبی لمبی داڑھیاں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ऐसी पट्टी पढ़ा दी और ऐसा अपनी तरफ दीवाना कर लिया, और वो मलून बाहर नहीं निकलता है। महाराष्ट्र में बैठा हुआ है छुप कर, अब तक बाहर नहीं निकला, जब से उन्होंने ये दावा कर रखा है। लेकिन काम कितना हो रहा है, कम से कम 10,000 आदमियों को उसने मुर्तद कर दिया है। 10,000 आदमी। देवबंद के अंदर एक मदरसे के उस्ताद हैं, उनके पोते भी उसके कायल हो गए। यहां तक पहुंच गया है देवबंद तक। और देहरादून के अंदर कई मरतबा लड़ाइयां होली और कई मरतबा उनके आदमी आ गए। और इधर बिजनौर इलाके में और इधर कानपुर के इलाके में इधर पूरा जोर शोर चल रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो इलाका है हमारा, वो यहां भी आएंगे। अपने नौजवान भाइयों को बचाओ, अपने बुजुर्गों को, अपनी मस्जिदों में पहले तहकीक कर लो, कहां से आए हैं, कौन है, क्या 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 कहने आए हैं। और कोई बात अगर कोई कुछ कहता है, फौरन अपने उलमा से उसकी तहकीक करो। एकदम ताल्लुक, एकदम से अपने आप को उसका कलमा नहीं पढ़ना है, उनकी तरफ नहीं जाना है, नहीं तो ईमान खारिज हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बचाओ। वो शकील बिन हनीफ जो है, पहले उसने दिल्ली के अंदर अपना दावा किया, दिल्ली के अंदर लोगों ने उसको भगाया, फिर वो महाराष्ट्र के अंदर आया, महाराष्ट्र का एक पूरा इलाका उसका कायल हो गया है। वो वहीं छुपा हुआ है, अब तक निकला नहीं बात। और हुकूमत के लोग उसे पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुसलमानों का मुर्तद होना ही उनके लिए अच्छा है। फिर उसने मुंबई के अंदर अपना दावा किया, फिर उसने देहरादून के अंदर भेजे कुछ आदमी। अब यहां धीरे धीरे यहां भी है, लेकिन अभी मालूम नहीं होगा आपको। इसलिए मेरे भाइयों, दो फितने इस वक्त बहुत खतरनाक है। एक तो मोबाइल के जरिए जो चल रहा है, एक तबलीगी जमात के जरिए से वो अपने आप को अपने उस लिबास में आ रहे हैं। और आप लोग, वो हमारे भाई होंगे, हमारे गांव के होंगे, वो भी ऐसा नहीं, हमारे गांव के रिश्तेदार होंगे वो। आप कहेंगे नहीं, ये तो उसका फुला का रिश्तेदार है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सही कह रहा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन दो फितनों से अपने आप को बचाओ, अपने नौजवानों को बचाओ। कोई इस तरह का अगर आदमी आता है, फौरन इत्तिला करो, अपने उलमा से तहकीक करो। देखो, मैं आपको बता दिया हूं कि मेहंदी अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं हैं, वो झूठा मेहंदी है। वो आएंगे, मदीने में आएंगे, और वो अपने आप को ये नहीं कहेंगे मैं मेहंदी हूं, लोग उन्हें खुद पहचानेंगे। ये फरमाया हदीस के अंदर कि जिस वक्त लोग उन्हें कहेंगे मेहंदी बैत करने के लिए आएंगे, तो गैब से आवाज भी आएगी, यही है मेहंदी। गैब से आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के घर में, यही है मेहंदी, इनके हाथ पर बैत करो। फिर वो जाएंगे वहां मुल्क के शाम में, वहां वो जिहाद करेंगे और उनके यहूदियों के साथ लड़ेंगे। और लड़ने के बाद फिर असर का टाइम होगा, और असर के टाइम में उस बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के साथ, उनके साथ उन मीनारे पर उतरेंगे। लोग सीढ़ी लगा करके उनको उतारेंगे, और उतारने के बाद फिर उनको कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए। लेकिन वो नमाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ाएंगे, हजरत मेहंदी ही नमाज पढ़ाएंगे। और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, दज्जाल के साथ कत्ल करेंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा। तो वो अभी वक्त नहीं आया है। इसलिए अपने आप को संभाल कर रखो, अपने ईमान को बचा कर रखो। चारों तरफ ईमान को लूटने वाली हवाएं हैं, और वो गैर शक्लों में नहीं, खुद हमारी शक्लों में आ रही। इसलिए बहुत बड़े बड़े फितने हैं। इन फितनों से अगर मैंने आपको आगाह ना किया, तो मेरे भाई कल अल्लाह मुझे भी पूछेंगे, आपके पास गांव था, उस गांव में इतने लोग मुर्तद हो गए, आप कहां सो रहे। इसलिए मैं पहले से आपको ये बात बताने के लिए आया हूं। आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, एक तो मोबाइल के जरिए फितना चल रहा है, और एक इसके जरिए फितना चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन चंद मारूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।